مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام و سامعین، اس وقت آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ غزوہ تبوک کے تعلق سے. غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں سب سے آخری غزوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف اور حنین کے غزوے سے واپس آئے، ابھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ جزیرۃ العرب کے شمالی حدود میں رومی سلطنت، جو اپنے وقت کی سب سے طاقتور امپائر سمجھی جا رہی تھی اور اس وقت کی بڑی طاقت تھی عالمی، اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنے فوجیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بعض ان تاجروں کے ذریعے ہوئی جو مدینہ منورہ آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نوٹس لیا اور اس وقت مسلمانوں کو ان کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا. یہ جو جنگ ہے، یہ جو غزوہ ہے، مختلف اعتبار سے اس غزوے کی اہمیت ہے. ایک تو اس غزوے کی اہمیت یہ ہے کہ سامنے جو لشکر تھا، سامنے جو مقابل فوج تھی، وہ فوج رومیوں کی تھی، بڑی طاقتور ترین فوج تھی. ان کے متعلق یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ انہوں نے بادشاہ روم نے اور خود ہرقل نے بڑی تعداد میں فوج جمع کی. یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 تک کی تعداد وہ جمع کر چکے تھے. چنانچہ اس نے جنگ کی تیاری پہلے سے کر رکھی تھی. اپنے فوجیوں کے لیے پورے سال کا سامان مہیا کیا تھا، ان کی خوراک کا انتظام، سال بھر کی خوراک کا انتظام کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فوجیوں کے لیے پورے سال کی پیشگی تنخواہ ادا کر دی گئی تھی. یہ ایسے حالات تھے کہ وہ اس کے ذریعے مسلمانوں پر پورے طور پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے، اور ان کے ہم مذہب بہت سے عرب قبائل جیسے لخم ہے، جذام ہے، اور اسی طرح سے غسان ہے، یہ حضرات بھی، یہ قبائل بھی عربوں میں نصرانی قبائل ان کا ساتھ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے اور ان کا ساتھ دے چکے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس غزوے کے لیے لوگوں میں عام اعلان کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب بھی غزوے میں جاتے تھے متعینہ جگہ نہیں بیان کرتے تھے، عموماً آپ توریہ سے کام لیتے تھے اور اذن عام یا نفیر عام نہیں کیا جاتا تھا. لیکن ان سب کے برعکس اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفیر عام کرنا پڑا، عمومی اعلان کرنا پڑا، لوگوں کو جہاد پر ابھارا گیا. قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ اسی کے تعلق سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الارض. اے ایمان والو، جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر بوجھ بنے کیوں جاتے ہو، زمین سے چپکے کیوں جاتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر اس قدر خوش ہوئے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں؟ اس لیے جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی حیثیت بالکل معمولی مال کی ہے، اللہ قلیل، بالکل معمولی درجہ رکھتا ہے۔
چنانچہ اس طرح سے اعلان کی ضرورت تھی اور اس اعلان کے ساتھ تیاری کی بھی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کے حالات کچھ اس قدر پریشان کن تھے اس وقت کہ انتہائی سخت ترین گرمی، شدید ترین گرمی تھی، کھجور پک چکے تھے، ابھی تھوڑی مدت کے اندر کھجور کی کٹائی کا وقت آ چکا تھا۔ ایسے وقت میں جب جہاد کا اعلان ہوا ہے، کسی کو بھی اس جہاد سے بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس جہاد کے لیے تمام لوگ نکل چکے تھے سوائے ان لوگوں کے جن کو واقعتاً کوئی عذر تھا یا وہ بیمار تھے، اس کے علاوہ یا وہ منافق تھے، وہ غزوے میں نہیں گئے، ورنہ عام مسلمان چند دو چار مسلمانوں کو، 3 مسلمانوں کے متعلق آتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر بغیر عذر کے کوئی مسلمان اس غزوے میں شریک ہونے سے پیچھے نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے اعلان کر دیا صحابہ میں کہ غزوے کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں ساز و سامان کی ضرورت ہے، لہذا اللہ کے راستے میں خوب دل کھول کر لوگ مال دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فیاضی بھی دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا مال اٹھا کے لے آئے، کوئی چیز گھر میں باقی نہیں رکھی۔ جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں رہ گیا، پوری چیز میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا ہوں۔ حضرت عمر کے متعلق آتا ہے کہ اپنے گھر کا مال کا حساب لیا، آدھا مال گھر والوں کے چھوڑا، آدھا مال پورا کا پورا جہاد کی خاطر لا کر جمع کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی فیاضی تو اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے مع ساز و سامان کے، اور اسی طرح سے 10,000 اوقیہ چاندی، 10,000 جو ہے انہوں نے 10,000 دینار بعض روایتوں کے اعتبار سے آتا ہے، بعض روایتوں میں 1,000 دینار آتا ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے پوری فوج کے 1/3 فوج کا پورا خرچ اپنے ذمے لیا۔ 30,000 فوج مسلمانوں کی، اس میں سے پورے 1/3 فوج کی خرچ کی ذمہ داری پورا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ ایسی فیاضی حضرت طلحہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہم، انہوں نے اتنا زیادہ مال اللہ کے راستے میں دیا کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 100 اوقیہ اللہ کے راستے میں دیا، جو آج کل کے 3 کلو سونے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ نے دل کھول کر اس راستے میں، اللہ کے راستے میں جو ہے مال دیا۔ حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض سیرت نگاروں نے 70 لکھا ہے، بعض لکھا ہے 100 صاع، تقریباً 15,000 کلو کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر انہوں نے پیش کی۔ ہر کوئی جس سے جو کچھ بن سکتا تھا وہ لا کر دیا۔ ایک صحابی 1 صاع کھجور لے کے آئے کہیں مزدوری کر کے، کوئی کچھ مٹھی کھجور لے کے آئے، جو ہو سکتا تھا دیا۔ مرد تو مرد، صحابیات بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی۔ صحابیات کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے سونے، اپنے زیورات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے اس غزوے کی خاطر۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس غزوے کے لیے یہ مال کافی نہیں ہو رہا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس قدر بڑی تعداد فوجیوں کی، ان کے لیے ایک اونٹ تقریباً 18 لوگوں کے حساب میں آ جاتا تھا۔ 18 لوگ باری باری اس پر سوار ہونا۔ کچھ صحابہ آئے جنگ میں شریک ہونے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تم لوگوں کے لیے، چنانچہ ان کو واپس بھی کرنا پڑا۔ سخت تنگی میں، سخت جو ہے پریشانی میں یہ غزوہ جو ہے لڑا گیا تھا، اور اسی تنگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اس طرح سے مال جمع کرنے کا اعلان فرمایا تھا، اور صحابہ نے اپنی پوری فیاضی اس میں دکھائی تھی، اور اس طرح سے اس پوری فیاضی کے ساتھ جو ہے اس غزوے کے لیے حضرات صحابہ نکلے تھے۔ اب اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ اگلے جو ہے نا اس میں بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھ کر کے، جان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق